إذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین کی ذات پہ بلند نواز سے تلاوت ہے. اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے سے. ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کے قربانیات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صحت سلامتی زندگی مالک مزید عطا فرمائے. حضرت صاحبان کی مالک عزت میں وقت میں اقبال میں مزید اضافہ فرمائے. آپ تمام عزاداروں میں جہاں بھی کوئی مومن بیمار ہے سیدہ کے صدقہ میں مولا شفا عطا فرمائے. بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹی عطا فرمائے. بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. وطن کی حفاظت کرنے والوں کی میرا مالک حفاظت فرمائے. آپ تمام عزاداروں کا مالک حج و زیارات نصیب فرمائے. آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے. وارث سے زمانہ ہمارے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نے اس کو نابود فرمائے. حکم کی تعمیل ہو گئی آپ کی زیارت ہو گئی مولا کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. بڑے محترم عزت والے جوان بزرگ سادات مومنین میرے سامنے نصیب فرمائے. گنے چنے سے چند لمحات ہیں انہی میں آپ کی نوکری کرنی ہے. میرے بعد شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے. ابھی مرتضیٰ عاشق صاحب وہ خوبصورت انداز سے آپ کو مولا کے مصائب سنائیں گے. بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا دل ہوگا ویسے سفر کر لیں گے. تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہنا داد کی باقی خیر ہوتی ہے. اعتراض کرتا ہے زمانہ ہم پر بات شروع ہوگی کہ یہ کیسی قوم ہے ان کے یہ کیسے ذاکر خطیب ہیں جو ایک آنسوں کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں. واہ 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 وہ جو ہوگی. اور پھر ہم نہیں کہہ رہے حدیث ہے من بقا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین کے ذکر میں روئے نہیں رو سکتا تو رلائے. دونوں کام نہیں کر سکتا تو صرف شکل بنا لے. زندگی کے گناہ معاف. بولو اگلے محلے والوں یا آگے بیٹھا نہ کرو مجھے اپنے کوشش کیا کرو. یعنی شکل بنانا اسے میں لفظ کیسے استعمال کروں یہ ریاکاری میں آتا ہے. ریاکاری کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. ریاکاری کی نماز اللہ منہ پہ مارے گا. ریاکاری کا کیا ہوا حج قبول نہیں ہوگا. پتہ نہیں کتنا بڑا ہے حسین کہ جس کے ذکر میں بندہ شکل بھی بنا لے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. آپ کو ایک دو جو آگے بیٹھے ہیں یہ اگلے محلے والے تنگ کرتے ہیں باقی خیر ہے. بزرگ نا جو جوان بیٹھے ہو ہاتھ ساتھ کھولو تھوڑا فریش ہو جاؤ. 2 منٹ 3 منٹ کے بعد بس ممبر شاہ صاحب کے حوالے کرنا ہے. پھر جناب بھائی کا حکم تو حاضر ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں. کون سی بندہ بات کرے آپ کے سامنے؟ یہ جو لائیو والا ہے یہ ہمیں کھا گیا ہے. جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے آپ سے. یعنی شکل بنا لے. ایک آنسو کے بدلے میں جنت. ایک آنسو کے بدلے میں جنت. دعا کرنا پھر محسن شاہ صاحب. ایک آنسو کے بدلے میں جنت. قیمت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بھی آپ کے نوکر ہی ہیں. یہ لڑائی ایک آنسو کے بدلے میں جنت ملنے والی جو لڑائی ہے یہ مجھ سے نہیں بنتی. یہ میرے مذہب کے علماء ذاکرین خطبہ وعظین شعراء ماتمی عزادار سادات فقراء مومنین بانیان آپ میں کسی سے نہیں بنتی. کوئی سمجھ گیا تو اللہ کرے سمجھ دے. یہ لڑائی لڑنی ہے تو اس تاجر سے لڑ جو سستی بیچ رہا ہے. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں شام کا وقت ہے وہ ہاتھ کبھی سیدہ محتاج نہ فرمائے. بیٹا آپ جوان آدمی آپ زیادہ کوشش کیا کریں. آپ کی وجہ سے تو ہم پڑھتے ہیں بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی. یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بسم اللہ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے. یعنی یہ 200 500 300 کا یہ مفلر رومال جو تاول ہوگا گرمیوں کے موسم میں ہر ذاکر خطیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے. میں یہاں مجلس پڑھنے آ گیا بچے ہیں میں یہ مجھے کوئی بچہ اٹھ کے کہے گا یار جعفر بڑا اچھا لگ رہا ہے کتنے کا ہے جی 500 کا. اس نے کہا یار میں 1000 روپیہ دیتا ہوں جی مجھے دے. میں نے کہا بیٹا میں دعا دیتا ہوں
ये नहीं देता। पीछे से बंदा बोला, उसने कहा यार 1000 का नहीं देता, 5000 ले। मैंने कहा जनाब मैं नहीं देता। वो यार 20,000 ले, मैं नहीं देता। चकवाल में बड़े बड़े राठ लोग रहते हैं, फखर साहब, किसी ने कहा यार 50,000 ले। मैंने कहा जनाब मैं माफी मांगता हूँ, ये नहीं देता। सामने मलंग बैठे हैं, रुपए 10 के ले, मेरे बात देने भी 10 नहीं थे, लेना भी जरूर है। ये सामने के सामने लैन बैठे बुजुर्गों से नहीं कह रहा, देने भी 10 नहीं थे, लेना भी जरूर है। मैंने 10 रुपए दिए, लिए, चूमे जेब में डाले, इसको दिया, मैंने थोड़ी पैर निकले, चकवाल के सरदार इकट्ठे हो गए, फखर को रोक लिया, जाफर नाम हमने मुकना है। अभी क्या मुकना है? उन्होंने क्या अजीब पागल आदमी है, 50,000 का नहीं दिया, 10 रुपए का दे के जा रहा है। तो मैं हाथ ही बांध सकता हूँ, मुसाफिर आदमी है कि जनाब फिकी एतबार से, शरई एतबार से, मुआशरती एतबार से, आइनी एतबार से, उसूली एतबार से, कानूनी एतबार से, इखलाकी एतबार से, मुआशरे के एतबार से ये लड़ाई आप मुझसे लड़ ही नहीं सकते। जनाब क्यों नहीं लड़ सकते? मैंने कहा कि मैं इसका मालिक हूँ, मेरी मर्जी में 50,000 में ना दूं, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दे जाओ, जनाब मुझसे नहीं लड़ सकते। इतनी सारी बात है, खुद एसी लगा के सो रहा है और मुसलमानों को लड़ा के मौलवी नारे मार रहा है कि हम कामयाब हो गए। इतनी सारी बात तेरी समझ में नहीं आई। जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है, हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल का बेटा आंसू में दे दे, तू बोलने वाला बीच में आया आया। जिसकी छत पे अलामा है, एक बारी हाथ चाहो, मेहरबानी करो, है बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आपके क्या? आंसू के इवज़ जागीर जन्नत की मिले। एक आंसू के इवज़ जागीर जन्नत की मिले, इस कदर कीमत कोई भी माल पा सकता नहीं। एक आंसू के इवज़ जागीर जन्नत की मिले, इस कदर कीमत कोई भी माल पा सकता नहीं। और उसकी बदबख्ती का कोई कैसे अंदाजा करे जो हमें शबीर में सर मारने वाले ने बाकी हाथ ऊंचे है लुत्फ आ रहा है सरकार। इधर वाले सामने वाले सरदार को बैठे, आप सब इधर वाले मेरे बच्चे जवान, आपको मेरा बेटा, पिछले सरदार। ये लड़ाई मुझसे नहीं बनती, ये लड़ाई उससे लड़ना जो सस्ती बेच रहा है। मैं ज़ियारत पर पहली दफा गया था कुम मुकद्दस से, हजरत अल्लामा अब्बास तालकानी वो खुश नसीब आलिम है मेरे मजहब का जिसने 20 साल मासूम कौम के हरम में जमात करवाई है। शब जुम्मा की सुबह को सवाल और जवाब की निशस्त होती थी, 40 सवाल किए थे मैंने हजरत अल्लामा अब्बास तालकानी साहब पर। उनमें एक सवाल मेरा ये भी था, सुनाओ, ये सामने वाले नहीं सुन रहे, तुम्हारी वजह से दाएं बाएं वालों का नुकसान हो जाएगा, या सीटें बदलो तो, या फिर आप फंस गए हो तो बोलते रहो। उनमें एक सवाल मेरा ये भी था, मैंने कहा किबला क्या एक आंसू या एक कतरा जो इश्क हुसैन में आंख में तर है उसमें इतनी ताकत है कि वो जिंदगी के गुनाह धो दे? बस इतनी सारी तवज्जो मांग रहा हूं और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, मेहरबानी। क्या उसमें इतनी पावर ताकत है कि वो जिंदगी के गुनाहों की तख्ती साफ कर दे? उन्होंने मुझे कहा तू आया कहां से? मैं कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। करता क्या है? मैं कहा जी हुसैन अलैहिस्सलाम का मदाफा हूँ। फिका जानता है? फिका मैं कहा जी 6, 7, 10 साल मदरसे में पढ़ा हूँ, तकरीबन तमाम फिका जानता हूँ। उन्होंने कहा बेटा एक सवाल मैं करता हूँ, उसका जवाब तू दे, तेरे सवाल का जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। अब उनका सवाल तो समझ गया तो मेरा दिल करता है कि मैं उड़ जाऊँ, जनाब का मुझे नहीं पता, आप सारा दिन के थके हुए हैं। वो मुझे कहते बेटा एक मन दूध का पड़ा हो, एक मन दूध का पड़ा हो बड़े पतीले में या किसी कड़ाह में, उसमें एक नजस कतरा गिर जाए, दूध वाह 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 वाह, दूध की कैफियत क्या है? मैंने कहा किबला सारा नजस है, मैं होता तो यही बोल पड़ता, मैंने तो उनको भी वही वाह वाह कर दी थी। उनके एक कतरा नजस गिर जाए मन दूध में तो उसकी क्या होगा? मैं कहा सारा नजस ना बंदा पी सकता है, ना किसी को दे सकता है, बस उसको किसी दरिया में नहर में बहाना ही पड़ेगा। तो उस बंदे ने सुर्ख आंखें निकाली, मुझे डांट के कहा अजीब बंदे पाकिस्तान से आ जाते हो, तुम्हें सवाल करने का भी पता नहीं है। एक नजस कतरे में इतनी ताकत है कि वो
دشمن دودھ کو نجس کر سکتا ہے، عشق حسین میں آئے ہوئے اس پانی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہ معاف کر کے بندے کو جنت۔ یہ محلہ صحیح ہے، پھر سامنے والے تنگ کر رہے ہو، اور موبائل والے تھلے کر داتے ہوئے ہاتھ اونچے چاہو، حلالی بولو حیدری۔ آپ کو سلامت رہے جو حسین کے ماتمی ہاتھ اٹھا رہے، جو ہاتھ نہ اٹھا سکا وہ تھکا ہوا ہے، چلو خیر گزارا ہو جائے گا۔ واہ 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 کہ ایک نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے۔ میں مولا مدد کرنا، اکیلا نہ پھنس جاؤں، چونکہ ابھی تک کنارے پہ کھڑے ہیں، جو اتر گیا میں نیچے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں پھنس جاؤں گا، ہو سکتا ہے بیمار ہو جاؤں۔ ہاں کیفیت ایسی ہوتی ہے کبھی کبھی، اگر ساتھ دے سکو تو آگے اترے، ورنہ یہیں پر میں اختتام کر دوں۔ دے سکتے ہو ساتھ؟ وعدہ کرو حسین کے گھر میں بیٹھ کر نبھا بھی سکنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یاد رکھے زمانہ، یہ لائیو کیمرے کے سامنے جعفر سے کوئی گزارش کر رہے ہیں، جو اس جملے پر آپ نے وعدہ کیا ہے، جو 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 گناہگار ہے وہ سن لے، اگر حسین نہ ہوتا تو رل گیا سے۔ آپ نے وعدہ نبھا لیا سر، آپ نے وعدہ نبھا لیا سر، آپ نے وعدہ نبھا لیا سر۔ جو ہاتھ اٹھ گئے، جو نہ اٹھا سکے ان سے مجبور نہیں کرنا ان کو۔ بسم اللہ، مولا آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اگر حسین نہ ہوتا رول گیا تھا، کیوں؟ میں بتاؤں گا۔ یہ جب اللہ نے وہاں پر تقسیم کی آل محمد کی محبت، جنہوں نے وہاں پر اقرار کر لیا وہ محب بن گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ دشمنی کے زمرے میں آ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے آل محمد کے محبین کی طرف نگاہ قدرت کی، تمہیں مجھے سب کو، محبان آل محمد شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، محب آل محمد کی بات ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پھر 14 سے مخاطب ہوا، یہ منبر کی قسم بوضو آل محمد کے بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرا دل کرتا ہے قرآن نہیں علم بھی سر پہ رکھ لوں، اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں، کسی اور میں بھی کلیجہ ہو تو کھا کے دکھائے، یا وہ بچے گا یا میں بچوں گا۔ اللہ 14 سے بات سے مخاطب ہوا، اللہ کہتا ہے یہ ہیں تمہارے محب، جنت کا بھی ان سے وعدہ ہو گیا ہے، لیکن میں اللہ جانتا ہوں یہ ہیں گنہگار، اور مجھے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، کوئی ان کا وارث ہے؟ سبحان اللہ، شام کا ٹائم ہے، بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی۔ کوئی ان کا وارث ہے یا یہ سارے بے وارث ہیں؟ جو یہاں بولے گا میں اس کو قبر میں جا کر علی کے سامنے اس کا نام لے کر گواہی دوں گا کہ یا علی شام کا وقت تھا، چکوال تھا، سرپاک تھا، چودھری صاحبان کی ہاں مجلس تھی، میں وہاں نوکری کر رہا تھا اور تیرے بچے کے عزاداروں نے مجھے قیمت دی تھی۔ نہیں بولے گے پھر بھی بتاؤں گا، یہ منبر پہ وعدہ ہے۔ اللہ 14 سے بولا کہ کوئی ہے کوئی ان کا وارث، مخاطب 14 سے ہوا لیکن سامنے صرف حسین آئے۔ یار یہ بول پڑو، تنگ نہ کرو خدا دا، آگے آگے وہی بیٹھا کرے، بار بار کھپنے سے اچھا ہے کہ بندہ پیچھے چلا جائے گا۔ کوئی ان کا وارث ہے تو حسین سامنے آیا، سجدہ کیا عرش کے قریب، اکبر کے بابا نے سر اٹھایا، عرش کی طرف دیکھا، اتنا بڑا لفظ ہے غازی کی قسم مرشد کہ کم از کم 12ویں کا تخت ہو، پھر میں یہ لفظ کہوں اور قائم مولا سے دعا اور داد ہوں۔ یہاں پر چونکہ عزادار بیٹھے ہیں تو اب آپ سے کہیں کچھ نہیں سکتے۔ جب حسین ہے تو اللہ کی آواز ہے، حسین تو آیا ہے ان کا وارث بننے؟ اکبر کا بابا کہتا ہے میں وارث بننے نہیں آیا، ان سب کو خریدنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اللہ کرے وہ لنگر حسین کا نہ کرتا ہو، جسے روٹی کھانے کا ڈھنگ ہے وہ حسین کو ساتھ ہاتھ اونچے حیدری۔ سبحان اللہ، خریدنے آیا ہے، سر مان لو جی، خریدنے آیا، قیمت یار جب آپ کوئی چیز لینے جائیں تو مالک جو ہوتا ہے وہ 5 لاکھ بھی بتائے تو خریدار چاہے ارب پتی بھی ہو اس کی پھر بھی کوشش ہوتی ہے 30 25 40 ہزار جتنا بھی کم ہو سکتا ہے ہو جائے، ہمیشہ خریدار قیمت کم بتاتا ہے۔
بیچنے والا جتنی بھی بتائے، اللہ کہہ رہا ہے قیمت مجھے حسین کی قسم، شبیر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں جو تو حکم کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی مہربانی، اب آپ بھی بول پڑے۔ او آخری ہاتھ بلند ہو گیا، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں آپ کے بھی ہاتھ بلند ہو گئے۔ قیمت دے دی، سودا ہو گیا، ہمیں مجھے آپ سب کو حسین نے خرید لیا۔ مالک ہے حسین تیرا، اور جب مالک کا تذکرہ ہو تو ملکیت کو خوش ہونا چاہیے، منہ بنا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور جو حسین کے نام پہ مسکرا ہی نہ سکے پھر اسے مجلس میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا فائدہ تیرے آنے کا تو حسین کے نام پہ مسکرا ہی نہ سکا ہے۔ حسین نے قیمت دے دی، مجھے آپ تمام محبان آل محمد کو حسین علیہ السلام نے خرید لیا۔ پھر مثال دینی میری مجبوری بن گئی تاکہ بچے کو سمجھ جائے، میں اس رومال کا مالک ہوں، میں نے اس کی قیمت دی ہے، میری مرضی میں اس کو سر پہ رکھوں، میری مرضی میں اس کو ادھر رکھوں، میری مرضی میں اس کو ادھر رکھوں، میری مرضی میں اس کو پھینک دوں، میری مرضی میں کسی کو تحفے میں دوں، میری مرضی میں اس کو جلا دوں، جو مرضی کروں۔ پوری دنیا کہے گی یار مالک ہے، جو دل کرتا ہی کرتا رہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ جب قیامت کے دن فرشتے مجھے آپ کو گنہگاروں کو رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹ کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اٹھے گا حسین اپنی مسند سے، فرشتوں کو کہے گا رکو، میں ہوں ان کا مالک، میری مرضی میں وہاں رکھوں، میری مرضی میں۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے حسین کو سلام کرے، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ چلو تھکے نہیں ہوتے، اس میں علی عبادت ہو جائے گی، حیدری۔ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، سب کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، حسین کے کرم میں شرط نہیں ہے، حسین غیر مشروط کریم ہے۔ بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں، سامنے محلے والے ہو، حسین کرم میں خطرناک ہے۔ حسین کے کرم سے ڈر لگتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کرم کیا ہے۔ دو ہاتھ کر لیتا ہوں، چلو مہربانی، آپ کے گھر پہ بلند ہو رہے ہیں جی بات صاحب۔ حسین کے کرم میں شرط نہیں ہے، غیر مشروط کریم، بس قریب آ گیا ہوں میں۔ راہب، بچوں کو نام یاد ہے، ادھر والوں کو بھی ہے یاد؟ کہ وہ راہب تو شادیاں نہیں کرتے تو وہ بیٹا مانگنے کیوں گیا تھا، ہم پر اعتراض ہوتا ہے، وہ اس کا نام راہب تھا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کا نام علی رکھ دیتے ہیں، محمد رکھ دیتے ہیں، حسن حسین رکھ دیتے ہیں، معاذ اللہ وہ تھوڑے ہیں، نام کی نسبت ہے۔ اور یہ جو شادیاں نہیں کرتے راہب، یہ آج سے 110-12 سال پرانی تاریخ ہے کہ جب سے راہبوں نے شادیاں چھوڑی ہیں، پیچھے سارے کرتے تھے۔ حضرت علامہ عین العارفین، میرے مذہب کا 15-20 آسمان بھی ہوتے تو اس سے بھی بڑا قد ہے علم کی دنیا میں، وہ لکھ رہے ہیں۔ وہ آیا بیٹے مانگنے سرکار مصطفیٰ سے، کرم دیکھنا دیا۔ اس نے کہا میں بڑا دور سے آیا ہوں سرکار، بڑا آپ کا نام سنا ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، میں عیسائی ہوں، کلمہ نہیں پڑھتا آپ کا، بے اولاد ہوں، ایک بیٹا چاہیے۔ یار کیا خیرات والی مجلس ہے قسم سے، اتنی روحانیت شام کے ٹائم ہم نے کبھی نہیں دیکھی، جتنی برس رہی ہے آپ کے اوپر۔ حسین کے نانا نے بلال اسکرین پر بیٹھ کر اوپر دیکھا، فرمایا اگر آپ نے رہنا ہے یہاں 2-4 دن مدینے میں تو تیرا انتظام کرو، کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ، کوئی جلدی ہے تو آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ بس اتنا سفر کر لیا، تھوڑا کر لینا۔ کیوں نہیں دیا حسین کے نانا نے بیٹا، اور کیوں دیے حسین نے؟ مصطفیٰ بھی بیٹا دے سکتا ہے تو کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے علماء نے 2 وجہ لکھی ہیں، میں ایک سناتا ہوں۔ وہ فرماتے اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ عدل کی مسند پر بیٹھتے ہیں، اور جتنے ولی ہیں وہ فضل کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ جسے عدل اور فضل کا نہیں پتا چودھری صاحب، اسے میں کیسے سمجھاؤں؟ جوڑا ایجن کر کے داد دیتا ہے، وہ رہن دے وے خیر ہے، وہ احسان نہ کرے جا پڑتے، کھل کے بولنا تو ٹھیک ہے، مگر خیر ہے۔ اب عدل
क्या है मैं छोटे बच्चों को समझाता हूँ। हक के मुताबिक देना अदल है, हक के मुताबिक देना ये अदल है। फजल क्या है? हक ना बनता हो फिर देना। ये 100/100 ले जाएगा महल्ला जो आज मेरे साथ दामन कर रहा है। तो उसी 33 नंबर भी ले जाओ, आज बड़ी गल है हुसैन देना। हक के मुताबिक देना, हाथ ऊंचे है गरी, हक के मुताबिक देना अदल है। हक ना बनता हो फिर देना फजल है। अब मुस्तफा बैठे हैं अदल की मसनत पर, वो बेटा मांगने आया है सरकार से कि बेटा चाहिए। हुसैन के नाना ने देखा लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये अदल है। बच्चे को समझ आ गई है, नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा बादशाह, ये अदल है। क्यों करके क्या दाद ले? वो रोता हुआ आदल की बारगाह से निकला, गली का मोड़ मुड़ रहा था, सामने एक 5 साल का फजल वाला मिल गया। सुभान अल्लाह, मुश्किल टाइम है सर, आप जो मेरे से तामन फरमा रहे हैं, आप जियो जितना दिल करता है। वाह वाह वाह। दोनों भाई इकट्ठे खड़े, हसनैन शरीफैन करीमैन नकीयैन तकीयैन सैयदैन हुज्जतैन इमामैन। बंदे कहते हैं जी खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? तेरे बच्चों की तरह है जो मट्टी से खेलते रहते हैं। इमाम इमाम होता है, चाहे वो बच्चा ही हो, वो खेलने खेलने से मुबर्रर और मुनज़्ज़ह होता है, कोई खेल खेल नहीं है। दोनों भाई खड़े इकट्ठे हैं, एक 5 साल का एक 6 साल का है। हसन चुप रहे, हुसैन मौला आगे बढ़े। ये लफ्ज़ मुझे इतना पसंद है कि काश मैं यहाँ बैठ के सुनता पढ़ता कोई और, मैं बताता कि इसकी दात बनती कितनी है, पता नहीं मैं पढ़ता चंगा हाँ या नहीं, मगर मैं सुनता बड़ा चंगा। जिसे सुनने का फन है वो इस्तेमाल करे, जिसे नहीं आता उसको वैसे इबादत और सवाब उसका होता रहेगा। हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने किबला नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू आया कहाँ से है, तू रो क्यों रहा है, तू किया किधर था, तू जा किधर रहा है, कोई सवाल नहीं किया मेरे मुर्शिद हुसैन ने। डायरेक्ट जाके रहब की बाजू पकड़ा, जो हिलाकर कहते हैं नहीं मिला ना बेटा। क्या लोगों से मुलाकात फखर साहब करवा, हाथ ऊंचे है मेरी, नहीं मिला ना बे, बिस्मिल्लाह। रहे बक्का बक्का के 4-5 साल का बच्चा, इसको मैंने बताया नहीं बेटा मैं लेने गया था, नाम भी नहीं पूछा, किसी ने पूछा, इसको कैसे पता चला मैं बेटा मांगने गया था, नहीं मिला। फरमाया चल मेरे साथ, मैं तुझे लेकर देता हूं बेटा। आगे 5 साल के हुसैन, पीछे रहे। मस्जिद में पहला कदम रखा मेरे मौला हुसैन ने, मस्जिद भरी हुई थी, सारे बड़े बड़े लोग हुसैन को देखकर उठ खड़े हुए इस्तकबाल हुसैन के लिए। गल मैं उर्दू नहीं करनी, मैं अपनी ज़बान करनी, उर्दू इस गल की चस नहीं बनी थी, तो जी ज़बान चस ना बने वो मैं गल कभी की नहीं। मैं कहना भी उतों आया कि मैंने पंजाबी जैसे अपनी ज़बान नहीं होती, तो वाली मेरी को ज़बान है जी। जैसे हुसैन के इस्तकबाल के लिए बादशाह सारी मस्जिद उठी ना, रह नाल दे बंदे का मोटा हिला के आंदा यार गल सुन, पुत्र लब्बे ते भावें ना लब्बे, कम अज कम मदीने के किसी बड़े बंदे नाल मेरा ताल्लुक बढ़ गया। लोगों ने रास्ता बनाया, हुसैन के लिए रास्ता बना। हुसैन चलना शुरू हुए, नाने के मिंबर के करीब पहुंचे, मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया, बेटे को उठाया, आगोश में बिठाया, खुद मिंबर पर, हुसैन आगोश रिसालत में। अब मस्जिद में अली भी बैठे थे, अली के होते हुए हुसैन देखो क्या कर रहा है, खुश हो जाना। बोलने की वास्ता आपको इसी लफ्ज को खरीदना, पूरी जिंदगी जाफर को दाद ना देना। हुसैन कहते हैं नाना जी मेरे चंदा बेटा नहीं दिया इस मस्कीन को। मुस्तफा फरमाते मेरा चंदा लिखा हुआ नहीं, नाना मैं दूं। यार आपको वाह है सरकार। मुस्तफा हुसैन के रुखसार पर बोसा देकर कहते हैं ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। हुसैन फरमाते रहा उठ, मस्जिद में उठ के खड़ा हो गया मैं, ये मैंने मौला की कसम है, अब जो मुझे देखेगा वो लुत्फ जरूर लेगा, बिस्तर की सिलवट में भी याद रहेगा तो लुत्फ आ जाएगा आपको। हुसैन फरमाते हैं रहे
ایک کہہ کے بلا کسی حسین نے اوپر دیکھا، دو، پھر اوپر دیکھا، تین، ادھر والے بھی خوش ہو سو، پھر اوپر دیکھا، چار، پھر اوپر دیکھا، پانچ، پھر اوپر دیکھا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑے کول آ کے کٹھے رل کے حسین کو سلام کریے۔ جب چار پانچ چھ کہہ کے حسین کے اوپر دیکھتے تھے نا، حسین علیہ السلام کے رخسار پر سرکار مصطفیٰ بوسہ دے کر کہتے ہیں میری جد، میری جان، میرے لاڈلے، میرے چندہ، یہ ایک دو تین چار پانچ چھ کہہ کے اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ حسین کہتے ہیں نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ حسین سے خیرات لے گیا ہے۔ تجھے خیرات نہ ملے میں ذاکری چھوڑ دوں، تیرا ہاتھ نہ چلے تو تو حسینی نہیں، ہاتھ اچھے ہے رہی۔ مل گئی خیرات، مل گئی خیرات، آپ کو دعا، میں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 6 7 سادات عظام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میرے بات پڑھنے والے اسمت بھی سجدہ زیادہ ہے۔ سید اگر اپنے نوکر کو دعا شاباش نہیں دیں گے تو پھر دکھ تو لگے گا کس گھر کی نوکری کی جو اپنے نوکروں کو شاباشی نہ دے سکے، کہ پیسے چندہ میں ڈالر یورو نہیں مانگ رہا، شاباشی مانگ رہا ہوں نا۔ 6 حسین نے پھر اوپر دیکھا، 7 جیسے 7 پہ حسین پہنچے، راہب نے مسجد کی صفیں چیرنا شروع کی، بادشاہ حسین کے کرم کے رحم کے فضل کے سمندر کے قریب پہنچا، بلا تسبیح میرے شبیر کے ننھے ننھے ماؤں پکڑ کر بوسہ دے کر کہتے مولا بس، آقا بس، سردار بس، شہنشاہ بس، کریم بس۔ جب اس نے کہا نا بس، نانے کی چھولی چھوڑ کے راہب کا ہاتھ پکڑ کر حسین کہتا سننے شاپ کر رہے، چھوٹے چھوٹے برتن اٹھا کے حسین سے مانگنے آ جاتے ہو۔ اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی پوری نسل ایک طرف۔ اللہ اکبر، جیڑا حسینی میں تھے ایک بار اچھا بولے حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمٹ گیا ہو جناب، مجھے حکم دیا ہے کہ دل کرتا اتنا پڑھو، لیکن تک نہیں کرنا، آپ کو بھی شاہ صاحب کو بھی، ورنہ حسین وہ سمندر ہے جس کے کنارے کا بھی نہیں پتا، نہ ابتدا کا نہ انتہا کا۔ میں نے بس ختم۔ علامہ عباس تالقانی صاحب سے میں نے پوچھا کہ غلام میں قم سے کربلا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی واقعہ سنایا تاکہ میرے زیارت کے شوق میں اضافہ ہو جائے۔ انہوں نے مجھے چھوٹا سا واقعہ سنایا اور بڑا سادہ۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے قوم کا ایک حاجی صاحب تاجر تھے، یہاں پر کام شام کرتے، دکان شکان تھی، تو وہ زیارات کے لیے کربلا گئے، لطف لینا جی، خیر وہ بچہ بنائے۔ تو جب کربلا پہنچا تو انہوں نے کربلا جا کر جلوہ کربلا کو دیکھا تو وہیں بیٹھ کر گھر خط لکھا کہ تم مکان دکان سامان بیچ کے تم کربلا آؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی زندگی میں جنت سے واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ عباس تالقانی فرمانے لگے انہوں نے مکان دکان سب کچھ بیچا، کھانے کھانا نہیں، وہ بھی کربلا چلے گئے۔ حاجی صاحب نے وہیں گھر بنا لیا، وہیں کپڑے کی دکان بنا لی۔ روزانہ کیا کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، سخی عباس کا سلام کرتے ہیں، پھر سرکار حسین کا سلام کرتے ہیں، پھر دکان پر، پھر شام کو نکلتے ہیں، پھر اسی صلاۃ اللہ سلام کرتے ہوئے گھر، روزانہ یہی روٹین۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو قصاب، گوشت بیچنے والا قصائی، اس نے آواز دے دی ایسا گوشت بڑا اچھا ہے، آپ کی واپسی تک بک جائے گا۔ حاجی صاحب نے 2-2.5 کلو گوشت خریدا، گوشت کا لفافہ ہاتھ میں، سخی عباس کا سلام، مولا حسین کا سلام، دکان پہ گئے، نوکر کو گوشت دیا، گھر دے کے انہیں کہا جو سالن بنا کے بھیجے۔ نوکر واپس آ گیا، 2-3 گھنٹے گزر کے سالن نہ آیا۔ حاجی صاحب نوکر سے کہا پتا کر سالن نہیں آیا۔ نوکر گھر گیا، گھر والوں نے کہا جی حاجی صاحب کو گھر بھیجو۔ حاجی صاحب گھر پہنچے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا عجیب گوشت ہے، پکتا ہی نہیں۔ حاجی صاحب نے گوشت واپس لیا، سیدھا کسائی کی دکان پر، عجیب گوشت دیا تو نے مجھے، پکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب سارے جہان نے گوشت یہیں سے خریدا ہے، کسی اور نے شکایت نہیں کی، بس یہ 2-2.5 کلو گوشت نہیں پکا۔ دونوں کی آوازیں بلند ہوئی بحث و تکرار میں۔ اس وقت جو میرے مولا کی زری کا خادم تھا آوازیں سنی تو وہ آ گئے۔ اس نے کہا دونوں مولا کے ماننے والے ہو، کیوں الجھ رہے ہو؟ حاجی صاحب نے اپنا مدعا پیش کیا کہ جی گوشت خریدا ہے، پکتا ہی نہیں۔ کسائی نے کہا جناب یہی نہیں پکتا، باقی تو کسی نے شکایت نہیں کی۔ مولا کے زری کے خادم کہنے لگے حاجی صاحب جب آپ نے گوشت خریدا تھا تو آپ کہاں گئے تھے؟
جو پہنچ گئے ہیں انہیں جعفر کی طرف سے معلوم ہے. آپ کی قسم ہے, میں جو اپنے بچوں کی قسم ہے کہ آپ نے حد کر دی. اس نے کہا سرکار میری روز کی روٹین ہے کہ میں مولا عباس کا سلام کرتا ہوں, مولا حسین کا سلام کیا, پھر دکان پہ کیا, گوشت نوکر کو دیا. اس نے کہا حاج صاحب جب آپ حسین کے ذریعے پہ گئے تو گوشت آپ کے ہاتھ میں تھا؟ کہ جی بالکل ہاتھ میں تھا. حاج صاحب گوشت ٹھیک ہے, پکے گا نہیں. مہربانی فرما دو, میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں, آپ بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ دے دو, بار بار منت نہ کروایا کرو, اچھے نہیں لگتے. یہ لائف جب سے چلا ہے وہ کہتے ہیں جب آپ دا بھی منگتے رہتے ہو, تو چکوال نے تو بولتے ہی نہیں. مہربانی کرنا, بار بار اچھا نہیں لگتے. انہوں نے کہا صاحب گوشت ٹھیک ہے, پکے گا نہیں. سرکار کیوں نہیں پکے گا؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ کو نہیں پتا, بکرے کا وہ جو گوشت حرم حسین کے اندر سے ہو کے آ جائے اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے. کتنی ساری بات ہے. ہاتھ نیچے نہ کرنا, آپ کو حسین کا واسطہ دے رہا ہوں. جو ہاتھ اٹھا چکے ہو نیچے نہ کرنا میرے بچوں. تو جو بکرے کا گوشت حرم حسین سے ہو کے آ جائے اس پہ آگ حرام ہے, اور جس دل میں شبیر رہتا ہے وہ جہنم کیسے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین بیٹے ہی دیتا ہے, چاہے وہ رحم مانگے یا خدا مانگے. واہ 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 واہ, شام ہو گئی ہے. ہماری حیات میں اپنے پتر قربان کر دیتا, صدقے ہوتا ہے. جن کو سمجھ آ گئی ہے ان کی ہے نکل گئی ہے. آپ کا ہے کرنا دلیل ہے کہ پردے والی راضی ہے آپ کے اوپر. تب تک میری مخدومہ راضی نہ ہو, ہے نکلتی ہی نہیں. مسائل کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے سید مرتضیٰ شاہ صاحب. بس میں نے جو حکم ہے اس کی 2-4 جملے کہنے ہیں تاکہ عبادت میں حصہ ہو جائے. باقی خیرات تو وہ سیدہ دینے والی ہے سب کو, آپ کو, ہمیں بھی. سارے پکاریاں اسی دروازے کے, سارے مانگنے والے. اور یاد رکھی چکوال, 1000 ذاکر بھی تیرے کول پڑے نا, 1000 ذاکر. شام والی جڑی سین ہے نا وہ سانو سنن نہیں ہوگی. اس بی بی نے جعفر کو سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے. کہ پھر کیوں آئیے تیرے شہر مہمان بن کے. غازی دے کر کے بازوان دی قسم میں اس واسطے آئیے کہ تیری حیث سن واسطے ہے. جیڑی آئی تیرے واسطے بھی انہوں خالی نہ ڈوری. پتہ نہیں کیوں مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی زبان 2 گلہ کر, اردو میں مصائب نہ پڑھنا. مجھے حکم دیا گیا ورنہ میں اردو میں 2 جملے کہتا. چلو مصائب جو ہے جس رنگ کے جی ہے نکل جائے غریب نو. 36 کتابہ میں مصائب سے مرشد پڑھیا میں ممبر دی قسم. 1-2 زیادہ ہون گیا ورنہ میرے خیال ہے نہیں 36. یہ سفید دادیاں بزرگ بیٹھے تو اسی میرے پیو لگتے ہو. جڑے جوان بچے بیٹھے والی اکبر دا صدقہ مولا تواڈے ماواں نوں بہناں نوں تواڈے سہرے وکھاوے. جڑے میرے بزرگ بیٹھے وزادار ہو کرسیاں تے ادھر ادھر دائیں بائیں پیچھے پیر رکھے, بزرگاں نوں مولا صحت سلام دی زندگی ہور دے. تواڈی جڑی ہے نا ہے یہ دی وجہ تو ساڈے جملے تے سین مہر لاندے نے کہ جتنی ہے ہو جائے سین قبول کر لیندے. اس جملے تے میں نے مہر لوا دے علی دی تھی تو شام دا ٹائم ہے. ایک باری ہے کر کے تے میرے جملے تے مہر لوا دے. دنیا پڑھ سا تیرا نام لے کے پڑھ سا. 36 کتاباں دا نتیجہ میرے تو ایو نکلے ہے کیڑا کہ اس آل محمد دے پاک گھر وچ جتنیاں لاڈلیاں دھیاں ہن نا انہاں نوں امت ماریا بہت. حسین مولا دی غربت پڑے تو سینے تے ماتم کرو. اگر ذاکر عالیہ مخدومہ دی مظلومیت پڑے تو پھر سر تے ہاتھ مارو. پوچھا کہ قبلہ دا سبب کی ہے؟ انہوں نے فرمایا شام غریباں نو گھوڑی مر جائے جعفر, گھوڑیاں دے صوبہ نال جتنا شبیر دا سینہ زخمی ہا
اتنا 72 بازاراں دے پتھراں نال علی دی دھی دا سر زخمی ہے جڑے اکبر دے نوکر جوان بیٹھے ہو عالیہ دے نام تے ایک باری سر تے ہاتھ مار لو تاکہ تواڈے تے میرے ماتم دی گواہ بن جائے شام والی مخدومہ حوصلہ 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 میں نوکر ہو گیا لاہور میں غازی اعظم جاتے مجلس کرائی سید صابر حسین شاہ قبلہ بے اللہ مقام ہو کیسے کیسے بندے دنیا رخصت ہو گئے 40-50 سال جس سید نے ساڑھے اکھاں دا وضو کرایا ہے انہاں آخر تے آ کے مجلس پڑھی میری مجلس تے تو میں کرائی مجلس تے مولا دی ایک جملہ پیر صابر حسین شاہ نے پڑھیا اگے اس علاقے دے موم نہ پڑھن نہ دیتا کناتا ڈگیاں امام بارگاہ دے رنگ بدلے ویکھے عورتاں نے ایک دوجے دے گل وچ باواں پا لیا کوئی کرم ہو گیا اس کے بعد مجلس نہ ہوئی نہ ہتھاں نال میں جوان جی بچے بیٹھے یہ بچے زخمی چاہے پتہ نہیں کی ماحول بن گیا ماتا میں کرا ثواب تو ہوئے پتہ ہے صابر حسین شاہ نے آکھیا کہ گل سادی ہے پر ہے چھری میں صابر حسین شاہ ویکھ کے آتے جعفر میں کہ جی بادشاہ نے تینوں پتہ ہے اسا سیدہ نوں ایک درد کھا گیا ہے میں کہ مرشد کیڑا درد آدھے جتھے بھیڑ نوں کسنا چاہیے دا اتھے پھرا کس گئے جتھے پھرانو بھی نہیں جانا چاہیے تھا اتھے بغیر چادر تو بھیڑ تو واہ واہ حوصلہ جڑے ہاتھ سرا دے ٹر گئے تانو رب نے ہری خیرات لب گئی ہے بیٹا ہاتھ مار لو سینے تے میرا پتر حوصلہ 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 مر جائے جعفر ہن یا پتھر مینوں مارو تیرے شہر ڈھیر پتھر ہیں کتنے پتھر مار مینوں بھلی جوانی وچ موت آ جائے اگر نہیں مار سکتا تے پھر دعا کر یا میں مرنا یا تسی ہے کرو علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی بلا اللہ مقام ہو مدرسے دے پرنسپل ہم جامع امامیہ کربلا گامے شاہ لاہور میں اس ٹائم مدرسے زیر تعلیم ہم کربلا گامے شاہ دے مدرسے امام بارگاہ مجلس ہوئی کسے ذاکر صاحب نے پڑھے اب اترائے دن علی دی بیٹی کھڑی نہیں میں ہے کرانا جو پتر قربان کر دے وہاں اور یہ بے غیرت شام دے بازار سجا دے رہے رات کو کھانا دیوان میں جاڑا صاحب دے کمرے کیا میں آجا قبلہ کیا ہے کتاب روایت بترائے دن مخدوم کھڑے رہے اور بے غیرت شام دے بازار سجا دے رہے جاڑا صاحب قبلہ میں نے آدھے تو کیوں پوچھ دے میں کہتے ہیں کہ ذاکر نہیں تھے پڑھے ہیں میرے جگر تے چھری لگی ہے جاڑا صاحب میں نے آدھے نا ذاکر تو آنے ڈر تو ہتھیا روایتہ پڑھ دے پوری پڑھے تے مومن برداشت نہیں کر دے اگر پوری سننا چاہتا ہے تو کھانا لے جا نہ خود کھائے گا نہ میں کھاون دے سے اتنی ماتم جاڑا صاحب کی تا 70 طالب علم مدرسے دا جا گیا 2 گھنٹے واسطے مدرسہ نہ رہا کربلا بڑھ گیا پتہ ہے آکھیا کہ یا میں اپنی موت لئیے یا میں مرسا یا تو ہے کر سے جاڑا میں نے آدھے صرف کھڑی نہیں رہی بی بی زینب ترائے دن کھڑی نہیں ہے 2000 نجس عورت نچ دی رہی ہے علی دی دھی دے سامنے بی بی آدھی او سجاد میرے قد تو میرے پھرا واقف رہا او سجاد میں کس نجس محال ہے جا بس کر دینی چاہیے ایک جملے دا حکم ہے بس تھے میں مکی یہ مجلس میں شاہ صاحب تکلیف نہیں دینا چاہتا جڑا بندہ ہاتھ سر تے نہ مار سکیا جوان ہو کے بی بی تو معافی مانگ لوی میں نے علم عباس میرے سر تے سمجھ اسی 2% مسائل پڑھ دے 98% درد تو انہوں سنایا ہی نہیں جڑا کتابت لکھے تیرے تو درد پڑھ لگ دے چونکہ مومن دا دل نازک ہو دے تارا ٹوٹ نہ جان آج میں پانی تے تسیں سارے عزادار میں تو آڈا تے تسی میرے ہو اگر اجازت چکوال دے سامنے آلے سجے کبے آلے سردار اجازت دے ہو وہ جڑا 98% تو انہوں سے نہیں سنا دے وہ دے جو ایک لفظ پڑھ دا جملہ ہی نہیں اتھے ہے کرو گے تو جناب زینب گواہ بڑھ جائے گی اگر اتھے ہے نہ کر سکے جدر گھر جا کے اپنے ماں عزت آلیا بھیڑا دے سرہ دے چادرہ میں سنو میرا جوانو پھر تو انہوں علی دی تھی دا برکہ یاد آڑے پھر تیرے گھر علم کے ہو رہے علم تھلے بھائی کے ہے کاملوی اس تھوڑی ضربت ہے پورے 2 سال بی بی زینب دا برکہ کسے ویلے کسے ہاتھ خچری ہے کسے ویلے کسے ہاتھ خچری ہے بے غیرت نچ نچ کے آدھاری ہے علی دی دھی دی چادر ہے پورا سال زینب بغیر چادر تو نماز پڑھ دی
معزز سامنے گرامی قبل اس کے ذاکر البیت مرتضیٰ عاشق رونق افروز ممبر ہو، یہ نشست و برخاست میں ایک اعلان ہے، یہ سماعت فرمان ہے 23 ذی-القعدہ کو دن 2 بجے اسی امام بارگاہ میں ایک مجلس عظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطاب فرما رہے ہیں ذاکر غلام باز فرید کا اور ذاکر اجلیس حیدر، ذاکر تہوار رضا، ذاکر محمد عباس ذریعت اور جناب مولانا محمد امیر ادیب اور مولانا حسن عسکری صاحب 23 ذی-القعدہ کو اسی امام بارگاہ میں یہ دن 2 بجے مجلس عظم منعقد ہوگی۔ آج کی اس مجلس کی دوسری نشست کے آخری مقرر